دوستو آج ہم ہسٹری کا ٹاپک لے کے آتے ہیں۔ ہسٹری ہوتا کیا چیز ہے؟ ہسٹری مین ہو گیا کرونالوجیکل ایونٹ آف دا پاسٹ کو ہم لوگ ہسٹری بولتے ہیں۔ اور ہسٹری اگر بات کی جائے تو ہسٹری 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتی ہے۔ نمبر 1 اینشنٹ ہسٹری، پھر نمبر 2 میڈیول ہسٹری، نمبر 3 ماڈرن ہسٹری۔ اور اکارڈنگ ٹو یورپین ہسٹورین غلط طریقے سے ہماری ہسٹری کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اینشنٹ ہسٹری کو ہم لوگ ہندو ہسٹری بولتے ہیں، میڈیول ہسٹری کو ہم مسلم ہسٹری بولتے ہیں، اور جو ماڈرن ہسٹری ہے وہ برٹش ہسٹری بولتے ہیں۔ تو چلیے ہم لوگ آج سٹارٹ کریں گے ماڈرن سے نہیں بلکہ میڈیول ہسٹری سے۔ تو اگر آپ میڈیول انڈیا کی بات کی جائے تو سب سے امپارٹنٹ پیریڈ رہتا ہے 712 سے لے کر 1712 سے لے کر 1707 اے ڈی تک۔ دیکھیے 712 ہو گیا مسلم انویڈر، فرسٹ مسلم انویڈر، اور 1707 ہو گیا ڈیتھ آف اورنگزیب۔ تو اگر آپ دیکھیں گے یہ جو پیریڈ ہے اس میں 3 لوگوں کے بارے میں بہت امپارٹنٹ بتایا جائے گا۔ ارلی مسلم انویژن 712 سے لے کر 1206، دلی سلطنت 1206 سے لے کر 1526 تک، اور مغل انڈیا 1526 سے لے کر 1707۔ اب 1707 کے بعد بھی بہادر شاہ ظفر ہے، لیکن کیونکہ اس کے بعد بڑے ویک رولر رہے تو 1707 میں ڈیتھ ہو گئی تھی اورنگزیب کی۔ تب تک کے پیریڈ میں ہم لوگ بتاتے ہیں۔ چلیے آگے بتاتے ہیں کہ ارلی مسلم انویژن کون تھا۔ سب سے نمبر 1 پہ محمد بن قاسم آئے 712 میں، پھر محمود غزنوی 998 سے لے کر 1030 تک، پھر محمد گھوری 1178 سے لے کر 1205 تک۔ تو چلیے سب سے پہلے محمد بن قاسم کی بات کریں۔ ہی واز دا فرسٹ مسلم انویژن جس نے کی انڈیا پہ۔ ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو انویڈیڈ انڈیا فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ایئر 712۔ فرسٹ اٹیک کیا، اور اٹیک کہاں پہ کیا اس نے؟ سندھ میں۔ ہی اٹیکڈ فار دا فرسٹ ٹائم سندھ، اور سندھ کو اس وقت رول کر رہا تھا دیٹ ٹائم جب یہ محمد بن قاسم نے اٹیک کیا تو سندھ واز رولڈ بائی راجہ۔ سندھ ایریا کو جو کرتا تھا اس کا نام تھا داہر، اور داہر کہا جاتا ہے کہ داہر جو ہے راجہ وہ لوٹ لیا کرتا تھا جہازوں کو، کیونکہ سارا اس وقت سمندری بندرگاہیں تھیں اور اسی روٹ سے جایا کرتا تھا سامان۔ تو جب یہاں سے سامان جایا کرتا تھا تو سندھ میں بندرگاہ بہت بڑی تھی، وہاں پہ یہ لوٹ لیا کرتا تھا۔ تو الحجاز تھے خلیفہ بغداد کے، انہوں نے بھیجا محمد بن قاسم کو، اور محمد بن قاسم جب 712 میں آئے انہوں نے سندھ کو کیپچر کیا، اور مسلم رول واز اسٹیبلشڈ فار دا فرسٹ ٹائم۔ اب کیا ہو گیا کہ جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے ایک ٹیکس لگایا۔ سب سے پہلی بار ٹیکس انٹروڈیوس ہوا جو محمد بن قاسم نے لگایا، جس کو بولتے ہیں جازیہ۔ جازیہ یہ وہ ٹیکس تھا جس کو امپوز کیا گیا فرسٹ ٹائم نان مسلمز پہ، اور اس جازیہ کو ہم لوگ ریلیجیس ٹیکس بھی بولتے ہیں یا ذمیز بھی بولتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ پوچھا جا سکتا ہے، ذمیز از آلسو نون ایز پروٹیکشن ٹیکس۔ چلیے سیکنڈ، یہ فرسٹ انویژن جنہوں نے کی وہ محمد بن قاسم تھے، تو سیکنڈ انویژن کب ہوئی؟ یہ تھے محمود آف غزنی 998 سے 1030 اے ڈی تک۔ غزنی بیسیکلی ایک جگہ ہے افغانستان کی۔ ان کے فادر کا نام تھا سبتگین، جو کہ 998 میں ڈیتھ ہوگی ان کی۔ یمنی ڈائنسٹی سے ان کا تعلق تھا۔ یہ گریٹسٹ جنرل تھے میڈیول انڈیا کے۔ انہوں نے رول کیا 998 سے لے کر 1030 اے ڈی تک۔ یہ بہت ہی نالجبل پرسن تھے، اور ہی واز نون فار 17 ریڈز ان انڈیا۔ 17 ریڈ جو انہوں نے لگائی انڈیا پہ ان کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی کوئی پرماننٹ آرمی نہیں تھی۔ غازی کا مطلب ہوتا ہے ہیبٹ آف فائٹنگ۔ فرسٹ ریڈ انہوں نے 1000 اے ڈی میں کی۔ ہی یوز ٹو اٹیک، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ اکتوبر اور نومبر میں اٹیک کیا کرتا تھا،
اور واپس جایا کرتے تھے مارچ میں. ہی یوز ٹو اٹیک اکتوبر اینڈ نومبر اینڈ وینٹ بیک ٹو مارچ. اور انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے 1001 میں اٹیک کیا راجستھان میں، جہاں پہ شاہی رولر تھے وہاں کے جے پالا تھے. ان کے ساتھ ان کی سب سے پہلی فرسٹ اٹیک کیا انہوں نے. اور اس کے بعد ان کی جو 16 ریڈ تھی، جو سب سے امپارٹنٹ ریڈ تھی، وہ انہوں نے سومناتھ ٹیمپل پہ کیا گجرات میں. سومناتھ ٹیمپل پہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو اس وقت سولنکی ڈائنیسٹی کا رول تھا وہاں پہ. وہاں کے راجا سولنکی ڈائنیسٹی بیما 1 تھے. یہ 1025 پہ اٹیک کیا. یاد رکھنا سومناتھ ٹیمپل پہ 16 ریڈ تھی جو کہ محمود غزنوی نے کی 1025 میں. سولنکی ڈائنیسٹی کا راجا بیما 1 تھا. اور they got most wealth in this raid and he took the title of idol breaker. اس نے کہا کہ نہیں میں مندر توڑ رہا ہوں اور بت شکن نہیں کر رہا ہوں، تو میں آئیڈل بریکر ہوں. 11th raid was not properly carried out in کشمیر. جو 11th ریڈ تھی 1015 میں وہ انہوں نے کشمیر پہ کی، لیکن کیونکہ کشمیر میں سنو فال ہو گیا تو اس وجہ سے وہ صحیح ڈنگ سے اس کو پراپرلی کیریڈ آؤٹ نہیں کر پائے. یاد رکھنا اسکالرس کون کون سے تھے ان کے ساتھ. سب سے پہلے فردوسی بھی انہی کے پیریڈ کے اسکالر تھے، ہسٹورین تھے. انہوں نے لکھی تھی بایوگرافی، دیٹ از شاہ نامہ، بایوگرافی آف محمود غزنوی، جس کو آپ شاہ نامہ بولتے ہیں. ان کے علاوہ اتبی تھے. اتبی نے لکھی ان کی فیملی کی ہسٹری، جس کو بولا تحریک یمنی. اتبی روٹ فیملی ہسٹوری، دیٹ از تحریک یمنی. دین البرونی بہت ہی فیمس، موسٹ جینیس پرسن ان ہسٹری، جغرافی اینڈ ایسٹرونامر. ہی روٹ اے بک کتاب الہند، دیٹ از آلسو نون ایز تحقیق ہند. یہ لکھی تھی البرونی نے. دیٹ بک از موسٹ ریلائبل اینڈ ورسٹائل. اور صوفی سینٹ تھے ان کے ساتھ جو وہ تھے حسن بلانی. اور ہی واز کالڈ ایز فینیٹک. کون؟ محمود غزنوی کو کہا، کچھ لوگ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ ہی واز فینیٹک بیکاز he misused religion for his own interest. He entered India through خیبر پاس. یہ خیبر پاس کے ذریعے سے ہندوستان میں آئے. چلیے تھرڈ انویژن جو ہوئی وہ ہوئی محمد گوری 1173 سے لے کر 1206 AD تک. He belonged to Ghur dynasty. He enters through گومل پاس. وہ دیکھیے وہ خیبر پاس سے تھا، یہ انٹر ہوئے کس سے؟ گومل پاس سے. He established rule in 1173 AD. He was defeated by Solanki ruler Bhima II in 1178. یاد رکھنا ان کو پہلی بار جب انہوں نے اٹیک کیا 1178 پہ تو بیما سیکنڈ جو تھے انہوں نے ان کو ہرا دیا. He again attacked Somnath temple in 1181 and again defeated. He got conflict with Prithvi Raj Chauhan III in Tabar Chand, that is Bathinda. Prithvi Raj Chauhan III defeated forces of Muhammad Gori in first battle of Tarain in 1191. یاد رکھنا فرسٹ بیٹل آف تیرین 1191 میں ہوئی، جس میں کہ پرتھوی راج چوہان نے ان کو ہرا دیا. لیکن سیکنڈ بیٹل آف تیرین 1192 پرتھوی راج was defeated by Muhammad Gori. He was captured and then killed. Chand Bardai was the court historian of Prithvi Raj Chauhan III, who wrote his biography known as Prithvi Raj Raso. یاد رکھنا چاند بردائی نے لکھی تھی بایوگرافی آف پرتھوی راج چوہان، جس کو بولتے ہیں پرتھوی راج راسو. 1196 محمد گوری ڈیفیٹڈ جے چند in battle of چندیور. اور
اس طرح سے میں نے 3 امپارٹنٹ جو راجا تھے ان کے بارے میں بتایا، جو مسلم رولر تھے جو ہندوستان میں آئے، ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا، اور اگر لیکچر پسند آئے گا تو ضرور اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ تھینک یو ویری مچ۔